میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس آیہ مبارکہ میں اور یہی مضمون قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بیان ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میں کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ آگ وہ جہنم جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ اور اس طرح کی جتنی بھی آیات مبارکہ اس مضمون کی ہیں، وہ بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے کے لیے یہ مضامین سارے کے سارے بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دل کے اندر اپنا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت سیدنا امام طاؤس رحمہ اللہ جو ہیں، یہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے شاگرد ہیں۔ آپ کے پاس جتنا بھی علم تھا وہ آپ نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، اور باقی اجلہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت پائی ہے۔ اور یہ طاؤس جو ہے نا، عربی زبان میں مور کو کہتے ہیں، طاؤس۔ ان کا نام بھی طاؤس پڑ گیا تھا ان کے عالم بننے کے بعد، یعنی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے تھے جس طرح پرندوں میں مور سونا لگتا ہے نا، اسی طرح علماء میں یہ سونا لگتا ہے۔ ان کا علم بھی با کمال تھا، تقوی بھی با کمال تھا، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا تھا، چاہے علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، ہر معاملے میں حضرت امام طاؤس رحمہ اللہ جو ہیں وہ نمایاں دکھتے تھے۔ تو حضرت امام طاؤس رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے دروازے پر حضرت عبداللہ شامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچا حضرت سیدنا طاؤس رحمہ اللہ کو ملنے کے لیے، ان سے کچھ سوالات کرنے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھا بابا باہر آیا۔ تو کہتے ہیں وہ چونکہ بندہ بوڑھا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہی امام طاؤس ہیں۔ تو میں نے کہا جی حضرت آپ امام طاؤس ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں، وہ تو میرے ابا جی ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ شامی کہتے ہیں میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا جس کا بیٹا اتنا بوڑھا ہے وہ خود کتنا بوڑھا ہوگا، ان کی تو عقل مدمحل ہو گئی ہوگی، اتنے ضعیف اور کمزور ہوں گے جن کا بیٹا اتنا ضعیف ہے، بوڑھا ہے وہ۔ ابا جی تو وہ تو عقل ان کی مدمحل ہو گئی، جس طرح بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی، جیسے کہتے ہیں کہ وہ سٹھیا گیا ہے، 70 سے اوپر چلا گیا تو کچھ اور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں جیسے میں نے یہ کہا نا، میں نے کہا وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں تو عقل ان کی مدمحل ہو گئی ہوگی، عقل ان کی اپنی جگہ نہیں رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ وہ امام طاؤس رحمہ اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ فرمانے لگے خدا کے بندے وہ عالم ہیں، اور عالم کی عقل کو بڑھاپا خراب نہیں کرتا، وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کی عقل ویسی کی ویسے رہتی ہے، بلکہ علم دین کی ایسی برکت ہے، قرآن کی ایسی برکت ہے، حدیث کی ایسی برکت ہے، جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی عقل میں اضافہ اور مضبوطی آتی جاتی ہے۔ عقل جو ہے وہ تو مضبوطی قرآن سے ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث پڑھنے سے ہوتی ہے۔ باقی ہم نے یہ انگریزی پڑھنے والوں کو دیکھا ہے جی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ تھے تو ان کے رشتہ دار سے ایک نوجوان، بالکل نوجوان لڑکا تھا، وہ آتا تھا ان کو ملنے کے لیے، وہ وضو کر رہا ہے تو بول رہا ہے، انگریزی بول رہا ہوتا تھا، نماز میں کھڑا ہو گیا تو نماز میں انگریزی بول رہا ہوتا تھا، پھر جہاں بھی جاتا ہر ایک سے انگریزی بولتا۔ تو پوچھا کہ ابھی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ڈبل ایم اے کر لیا ہے، ڈبل ایم اے کیا ہے تو اس کی عقل جو ہے نا وہ سنگل والی نہیں بھی رہی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا دماغ جو ہے وہ کھسک گیا ہے، حالانکہ تھا وہ نوجوان ہے جی، نوجوان تھا، اس کا حال یہ ہوا۔ لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام پر وہ شریعت نازل فرمائی ہے، اس کا علم جتنا جتنا بندے کے پاس بڑھتا جائے گا اس کی عقل جو ہے اسی طرح مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گیا اندر جا کے، وہ بابا اندر جا کے اس نے اجازت لی حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے
اجازت لے کے آیا، مجھے اندر لے گیا. میں جب گیا ان کے سامنے تو کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سلام کا جواب دیا میرے سلام کا. تو فرمانے لگے دیکھو بات سنو، مجھ سے سوال ضرور کرو لیکن مختصر سوال کرنا، مختصر سوال کرنا. یہ آداب بھی ہیں. ویسے آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا، ہر بندے کو آسانی ہوگی، جس کو مرضی چاہے میسج کر دے اور جواب آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو آگے سے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کسی عالم کو آپ نے سوال کیا ہے، سوال ان کو خدمت میں پیش کیا ہے تو انتظار کیا جائے. اگر آپ کو کوئی دن گزر گئے ہیں، 1-2 دن گزر گئے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سا یاد کروا دیں. اچھا پھر سوال کرنے کا بھی ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. پہلے السلام علیکم لکھ کے بھیجیں گے، وہ موبائل پہ ٹک کی آواز آئے گی، پھر کہیں گے حضرت کیسے ہیں، پھر ٹن کی آواز آئے گی، پھر تیسری بار میسج آئے گا حضرت اجازت ہو تو سوال کر لوں میں. کیا مطلب ہے بھائی؟ پہلے تو عقل آنی چاہیے تھی، سب ایک ہی میسج کرتے، اس میں جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں. یہ سوال ہے حضرت، اس کا جواب دے دیں بس چھٹی. کہ نہیں؟ شریعت کا سوال پوچھنے کے لیے اگر تم پہلے اجازت لے رہے ہو تو پھر السلام علیکم کہنے سے پہلے بھی اجازت لیتے، پھر ان کو میسج کرنے سے پہلے بھی اجازت لیتے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو چلو ایک ہی بار ٹن کی آواز آئے موبائل کھڑکے، بار بار جناب اجازت مانگا، پہلے اجازت ہو تو پوچھوں. ٹائم ہے حضرت آپ کے پاس؟ آپ کو کیا کام ہے؟ وہ سوال پوچھنا تھا، پوچھ لیں بھائی. نہیں ٹائم نہیں ہے تو بعد میں کر لیں گے. آپ کو نہیں پتا بھی کام چھوڑ کے اب آپ کی بات سنیے ایک بار دوبارہ پھر. اللہ اکبر قربان جی. حضرت امام طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا سوال کرو لیکن سوال مختصر کرنا، اوجز مختصر سوال کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور مختصر سوال کروں گا میں. انہوں نے فرمایا ٹھہرو، اگر تم کہتے ہو تو اسی مجلس کے اندر تمہیں پورا قرآن بھی سکھا دوں، تورات بھی سکھا دوں، انجیل بھی سکھا دوں تو پھر ٹھیک ہے. مختصر بات کرتے ہیں، اسی مجلس میں پورا قرآن سکھا دوں، زبور سکھا دوں، انجیل سکھا دوں، یہ ٹھیک ہے، تورات سکھا دوں، ایک ہی مجمع کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی بیٹھک کے اندر. انہوں نے کہا حضور اگر یہ کر دینا کہ ایک ہی مجلس کے اندر مجھے قرآن بھی سکھا دیں، سارا تورات بھی سکھا دیں، انجیل بھی سکھا دیں، زبور بھی سکھا دیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا سارا کچھ سکھا دیں، تو میں تو دوبارہ سوال ہی نہ کروں آپ سے، کوئی سوال نہیں کروں گا میں. آپ نے میں چل ٹھیک ہے پھر میں تجھے قرآن بھی، زبور بھی، تورات بھی، انجیل بھی ساری کی ساری اسی مجلس میں سکھانے لگا ہوں. فرمایا کہ ساری اللہ کی جو وحی ہے نا اس کا نچوڑ صرف 3 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ صرف 3 باتیں. بس میں کہ وہ تجھے بتا دیتا ہوں، بس ان کو پلے باندھ لے، تو ایسے سمجھ کے تو نے تورات بھی سیکھ لی، انجیل بھی سیکھ لی، زبور بھی سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی سیکھ لیا ہے. میں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈر کہ ایسا ڈر کسی اور کا تیرے دل میں نہ ہو. ایسا ڈر ہو تیرے دل کے اندر کہ اس طرح کا ڈر کسی اور کا تیرے دل میں نہ ہو. اگر اس بات کو کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر رکھتا ہوں. آج بتائیں نا، بجلی کے بل زیادہ آنے کا ڈر ہوتا یا نہیں ہوتا؟ گیس کے بل کے زیادہ آنے کا ڈر ہوتا یا نہیں ہوتا؟ رات دن پڑتال کرتے ہیں، پنکھا کیوں چل رہا ہے وہ بند کر دیں، لائٹ کیوں چل رہی ہے وہ بند کر دیں. کرتے نہیں کرتے؟ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوگا، اماں کا بچوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا، گھر میں یہ لڑائی ہوتی رہے گی، یہ کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے. اس بات پر ڈر رہتا ہے بجلی کا بل نہ زیادہ آ جائے، گیس کا بل نہ زیادہ آ جائے، پانی کا بل نہ زیادہ آ جائے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے دل میں. یار بتائیں بل زیادہ آ جائے یہ دھڑکا رہتا ہے کہ بچے گھر میں بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، قیامت والے دن یہ جہنم جا پڑے، یہ دھڑکا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا ڈر دل میں رکھا ہے، اللہ کا ڈر نہیں آیا دل میں ابھی تک ہے. جی دفتر میں جانا ہے، کہیں باس جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی کا ڈر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے مسجد میں، وہاں باس گھر دروازہ کھٹکانے نہیں آتا، پیغام دینے نہیں آتا، اس نے کوئی سپیکر نہیں لگایا ہوا، وقت آنے پہ بیل نہیں دیتا، فون نہیں کرتا. لیکن قربان جائے مسجد میں رب تبارک و تعالیٰ کے گھر سے روزانہ 5 وقت میں سپیکر کھلتا ہے، ہر ایک کے کان میں آواز جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہاں سارے پہنچ گئے بغیر بلائے، بغیر بتائے، بغیر پیغام کے، بغیر میسج کے. یہاں سپیکر کی آواز سن کے بھی مسجد نہیں آیا بندہ، تو بتائیں ڈر کس کا ہوا دل میں؟ رب کا ڈر آیا زیادہ دل میں؟
امام طاؤس فرماتے ہیں سب سے زیادہ ڈر جو ہے تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ہو، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ تیرے دل میں آ گیا تو یقین کر لے تو نے تورات بھی پڑھ لی ہے، انجیل بھی پڑھ لی ہے، زبور بھی پڑھ لی ہے، اور اب تعالیٰ کا قرآن بھی سیکھ لیا ہے تم نے۔ اور اگلی بات جو آپ نے کی فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھ، امید اللہ تعالیٰ سے، اور امید بھی ایسی ہو، آج کل جیسے حالات ہیں ہر بندہ پریشان ہے، یہ امید رکھے کہ میرا اللہ کرم فرمائے گا، یہ امید رکھے کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، بیمار ہے تو امید رکھے میرا اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے گا، ہاں جی دکھی ہے تو یقین یہ امید رکھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، میرے دکھ دور ہو جائیں گے، بچوں کے لیے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، یہ امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ امید رکھے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا، یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے گا۔ تو حضرت امام طاؤس رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امید رکھ اللہ تعالیٰ سے، اور ایسی امید ہو کہ تیرے جو خوف تو نے دل میں رکھا تھا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے امید اس خوف سے بھی زیادہ ہو، امید جو ہے اس خوف سے بھی زیادہ ہو، اندازہ لگائیں، امید جو ہے اس خوف سے بھی زیادہ ہو۔ آج حضرت میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے اسی طرح بن جاتا ہوں، اسی طرح کا رویہ رکھتا ہوں، اسی طرح کا انداز اس کے لیے اپناتا ہوں، اسی طرح کا طریقہ اس کے لیے اپناتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے میں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب آج ہم دیکھیں نا ہم کیسا ذہن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کئی کہ تو دعا کرتے قبول ہی نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے میں کرتا ہی نہیں اس کی دعا قبول کرتا، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے نا وہ قبول ہی نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے میں نہیں کرتا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، جیسے وہ گمان رکھے گا، جیسے میرے بارے میں سوچے گا میں اس کے ساتھ وہی کروں گا، اس کے لیے وہی فیصلہ کروں گا۔ حضرت میر شیر محمد رحمہ اللہ شرق پور شریف ایک بندہ یہاں سے عالم تھا، وہ یہاں سے گیا قصور سے آپ کے پاس جا کے کہنے لگا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، آپ نے تم نہ صرف ذہن میں یہ سوچا کرو کہ اللہ میرے حالات ٹھیک کر دے گا۔ وہ گیا تھا کوئی تویز دیں گے، کوئی دعا کر دیں گے، کوئی اور وظیفہ نسخہ دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے تو ذہن میں صرف یہ رکھا کر کہ اللہ مجھے دے گا۔ اب وہ وہاں سے نکلا، مایوسی مزید آ گئی، اس نے کہا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، نے کہا یہ ذہن میں رکھ سوچا کر کے اللہ مجھے دے گا۔ اور جب واپس پہنچا یہاں قصور میں تو کئی دن تک سوچتا رہا بھی یہ بابے نے کون سا وظیفہ دیا مجھے، بھائی کون سا تعویذ دیا مجھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں ایک بزرگ تھے اہل اللہ میں سے قصور میں ہی، ان کے پاس گیا، کہنے لگا میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بتا دیا تو سوچا کر، اب اس سے کیا ہونا ہے بھی سوچنے سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بزرگ جو تھے وہ اہل اللہ میں سے تھے، وہ فرمانے لگے اللہ کے بندے تو نے پھر سمجھا ہی نہیں، اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں کائنات میں، اس سے بڑا نسخہ ہی کوئی نہیں خوشحال ہونے کا پوری کائنات کے اندر۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے لیے ویسے فیصلہ کر دیتا ہوں جیسے میرے بارے میں ذہن رکھتا ہے، تو اپنے ذہن سے مایوسی نکال دے، اپنے ذہن میں یہی بٹھا لے میرے رب مجھے عطا فرمائے گا، کہا کہ رب تجھے نہ عطا فرمائے مجھے آگے پکڑ لینا۔ یہ کیا ہوا کہ جناب تو کہتا ہے پھر تو کوئی نسخہ نہیں دیا، اس نے کہا تجھے تو وہ ام الوظائف دے دیا ہے، سب سے بڑا وظیفہ عطا فرما دیا ہے حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ نے۔ یہ وظیفہ بھی وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو۔ حالات ٹھیک کروانا چاہتے ہو میرے بارے میں یہ ذہن رکھو میں ویسے دے دوں گا، وہی عطا فرماؤں گا، وہی معاملہ کروں گا تمہارے ساتھ۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی جو تورات انجیل زبور قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، ایسے سمجھے کہ مکھن ہے، فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے، بس ختم بات۔ میں کہ یہ جو ہے نا میں یہ ایسے سمجھ کہ رب نے جتنا کچھ آج تک نازل فرمایا ہے زمین پر یہ سب کا خلاصہ میں نے تیرے سامنے بیان کر دیا ہے، بتائیں جی۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لیں۔ یہ تین باتیں آپ نے فرمائی بہت لاجواب بہت زبردست باتیں تینوں، میں کہ پہلی یہ ہے جیسا اللہ کا خوف ہو اس طرح کا خوف کسی اور کا نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ امید رکھنی ہے کہ امید جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی زیادہ ہو، یعنی کہ دو پر ہیں ایمان کے، ایک خوف والا ایک امید والا۔ امید والا پر جو ہے
یہ بھاری ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ بھاری ہونا چاہیے. خوف بھی ہو امید بھی، یہ دونوں چیزیں بندے کے اندر ہوں تو ایمان بنتا ہے. خوف نکل جائے اکیلی امید ہی امید تو یہ بھی کفر ہے. اور اکیلی جناب کہ امید جو ہے نا وہ نکل جائے، مایوسی آ جائے تو یہ بھی کفر ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے خوف ہو گیا، نہ ڈر ہو گیا، اللہ کے سامنے ڈرتا ہی نہیں، میں نہیں ڈرتا جی، یہ بھی ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. ایمان بھی خوف بھی ہو، امید بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں گی تو ایمان بنے گا، ورنہ نہیں. اس لیے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو پر ہیں، ایک خوف ہے ایک امید ہے. ایک خوف ہے ایک امید ہے. آپ پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک اس طرح کر کے ایک طرف جھکاؤ رکھ کے اڑتے ہیں وہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ امید والا جو پہلو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھارا ہونا چاہیے. امید خوف سے بھی زیادہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.